دل سے شوق رخ نکو نہ گیا، تانکنا جھانکنا ہم سے کبھو نہ گیا۔ حسین لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور بچپن ہی سے یہ تھی کہ یار ہر حسین کو ذرا ایک نظر دیکھ تو لیں۔ دل سے شوق رخ نکو نہ گیا، تانکنا جھانکنا ہم سے کبھو نہ گیا۔ معذرت، یہ میرا شعر نہیں ہے، کسی اور کا ہے، اس کو مجھ پر منطبق مت کیجیے گا، میں بہت معصوم آدمی ہوں۔ لیکن یہ بات اس کے ساتھ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ لکھنے پڑھنے سے رغبت مجھے بچپن سے رہی ہے۔ When I was just of 7th class student, I was reading materials from wherever these sources were available. میں نے کاغذ گرا ہوا ہے اس کو پڑھا۔ پڑوس میں اس زمانے میں اخبارات اتنے نہیں آتے تھے، پڑوس میں کسی کے مکتب پر اخبار روزنامہ انجام اپنے زمانے کا بہت بڑا اخبار جنگ کی ٹکر کا، وہ روز آیا کرتا تھا اور میں روز وہاں ان کے مکتب پر موجود ہوتا تھا۔ سیاسی خبریں اس زمانے میں بہت کم ہوتی تھیں، لیکن بہرحال مطالعہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ٹنڈو آدم میں ہمارے یہاں ایک بہترین لائبریری، کمال کی بات ہے، آپ اندازہ کریں، وہ گورنمنٹ کی لائبریری تھی، سرکاری لائبریری تھی، اور بسمل سعیدی کے شاگرد درد سعیدی مرحوم اس کے منتظم تھے، لائبریرین تھے۔ جتنے بھی پیسے لائبریری کے سلسلے میں ملتے تھے، یقین کریں سارے کے سارے اس لائبریری کے اندر لگتے تھے، کتابیں نظر آتی تھیں، بھری ہوئی لائبریری تھی۔ کون سے مصنف کی، کون سے شاعر کی کتاب ہوگی، موٹی یا پتلی، وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اینڈ آئی واز ون آف دا ریڈرز دیئر، میں وہاں جا کے پڑھا کرتا تھا، لذت تھی مجھے، کتاب میں مجھے خوشبو آتی تھی، کتاب میں مجھے اپنائیت محسوس ہوتی تھی، جی چاہتا تھا جیب میں چوری کر کے لے جاؤ، مگر وہاں درد سعیدی بیٹھے ہوتے تھے، اتنی مجھے لذت ہوتی تھی۔ تو یہ سفر اس طرح ہوا کہ پھر میں نے بچوں کے صفحے میں لطیفے بھیجے، لطیفہ چھپ گیا، خود بتاتے خود یہ ایک لطیفہ ہے، لطیفہ چھپ گیا، راستہ بتاؤ کا نقشہ بنا کے بھیجا، وہ چھپ گیا۔ اس طرح سے میرا ادبی سفر لکھنے کا شروع ہو گیا، یعنی میں بچپن سے لکھ بھی رہا ہوں اور چھپ بھی رہا ہوں۔ اس کے بعد صفحہ طالب علم اس زمانے میں جنگ اخبار میں نکلا کرتا تھا، تو وہاں میں نے لکھنا شروع کیا، اور اس زمانے میں انجام اخبار ایک نئے انداز سے نکلا، ادارتی انتظامی امور مالکان تبدیل ہوئے، زندہ کرتے تھے مردوں کو مسیحا، لیکن ایک قطعہ اس کے سلسلے میں آیا تھا، زندہ کرتے تھے مردوں کو مسیحا، لیکن ایک نئی طرز کا اعجاز کیا ہے ہم نے، لوگ آغاز کا انجام کیا کرتے تھے، انجام کا آغاز کیا ہے ہم نے۔ یہ وہ شعر قطع وہاں چھپا تھا، انجام جب ابراہیم جلی صاحب کی مرحوم کی ادارت میں چھپنے لگا تھا، تو ان کا بچوں کا صفحہ بہت میں نے لکھا، بچوں کے صفحے پر انعامات بھی حاصل کیے۔ دس از دی اسٹوری آف مائی ریڈنگ اینڈ رائٹنگ گوئنگ آن ورڈس۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر میں لکھنے لگا، میرے مضامین، جب میں جاب میں آیا، جب میری شادی ہوئی، تو میرے مضامین کا اچھا خاصا ڈھیر لگ چکا تھا، مختلف رسائل اخبارات میں میرے مضامین شائع ہوتے رہے۔ میرے دل میں ایک خیال آیا، یا آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے دل میں ایک وسوسہ آیا کہ ایک کتاب بھی میری اپنی نہیں ہے، میں کوئی ایک کتاب نہیں لکھ سکا، تو میں نے کہا کہ اب اس پر ہدف ہونا چاہیے، اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ چنانچہ میرے کالمز کے جو مختلف مجموعے مختلف اخبارات میں مسلسل چھپتے رہے تھے، ان کا میں نے ایک مجموعہ بنایا کہ یہ بہت آسان کام ہے صاحب کتاب ہونے کے لیے۔ تو میں نے وہ سارے کالم کے مجموعے بنائے، اور وہ ایک کتاب حکایتیں کیا کیا کے نام سے شائع ہوئی۔ سجاد میر صاحب اس وقت نوائے وقت کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے کراچی کے، تو انہوں نے اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا اور پسند کی۔ اس کے بعد پھر میں یہ ہوا کہ میرا 9/11 کا حادثہ ہوا 2001 میں شاید، تو ایک ذکی الدین شرفی صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے، انہوں نے مجھے منتخب کیا کہ آپ پاکستان میں صہیونیت کو متعارف کرائیں، لوگوں کو خطرے سے آگاہ کریں۔ تو ان کی سرپرستی میں پھر مجھے آئی ہیو نو نالج اباؤٹ دی جیوز،
یہودی بس ایک لفظ تھا، مجھے پتہ نہیں، انہوں نے مجھے اس کی طرف آگے بڑھایا، یہودی سے آگے بڑھ کر صہیونیت کی طرف، پھر میں نے صہیونیت پر کتابیں لکھنی شروع کی، ترجمے کیے، پھر کتابوں کے ڈھیر لگتے گئے، صہیونیت کو میں نے موضوع بنایا، میں نے اسرائیل کو اپنا ہدف بنایا اور میں نے اس پر کتابیں تصنیف کی، تقریباً 10 کتابیں موٹی اور چھوٹی حوالہ جاتی باقاعدہ وہ صہیونیت کے موضوع پر ترتیب پائیں۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ جب یہودیت ہے تو عیسائیت اس کے ساتھ، آپ دیکھیں سفر کیسے آگے بڑھ رہا ہے، جب یہودیت ہے تو عیسائیت ساتھ ساتھ لگی ہوئی، تو پھر میں عیسائیت کو پڑھنا شروع کیا، تو ایک کتاب عیسائیت کے نام سے میری وجود میں آئی۔ پھر میں نے سوچا، میرا دل اندر سے کہتا تھا، یہ دل بڑا شریر ہے، اندر سے کہتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ، تو اس نے کہا کہ بھئی امریکہ تو اس کے ساتھ ساتھ ہے، امریکہ، یہودیت، عیسائیت، اسرائیل ہے، تو پھر میں نے امریکہ کی اسٹڈی کی، اینڈ آئی روٹ اے بک ٹائٹلڈ، اس کا عنوان تھا امریکہ زوال کی جانب۔ میں نے لکھا کہ امریکہ، نعمت اللہ خان صاحب مرحوم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجھ سے کہا ان کے سٹی ناظم سے اختتام کے بعد کہ مجھے ایک کتاب چاہیے کہ جو امریکہ زوال پذیر ہو رہا ہو، انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے فنڈ دوں گا، تو ان کی ایمان پر اور ان کے سمجھے کہ خواہش پر میں نے 1 سال تک اس پر کام کیا، ان کے پیسوں سے میں نے کتابیں خریدی، باہر کی فورن بکس میں نے خریدی، اور میں نے 1 سال تک، یہ رونمائی ہو رہی ہے نا، میں نے اپنی رونمائی ان کے سامنے نہیں کی، میں 1 سال تک ان سے چھپا رہا۔ جب میری کتاب ترتیب پا گئی تو میں ان کے پاس گیا تو نعمت اللہ خان صاحب مرحوم نے برجستہ سوال کیا کہ کدھر تھے میاں صاحب؟ میں نے کہا آپ نے کام ہی ایسا دیا تھا امریکہ توڑنے کا، تو وہ اتنی آسانی سے تو نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے امریکہ توڑنے کی ایک کوشش کی تو امریکہ پر بھی کتاب آئی۔ پھر خیال آیا کہ بھائی وہ تو خواتین کا بھی بڑا غلغلہ ہے، اس پر بھی بڑے بولے جاتے ہیں، تو میں نے کہا خواتین کو بھی اسٹڈی کرتا ہوں۔ پھر میں نے فیمنزم تحریک نسوانیت، جس نے معصوم شریف حیادار عیسائی لڑکی کو گھر سے کھینچ کے نکالا اور اس کو تار کر دیا، اس کو بے لباس کر دیا، وہ میں نے بڑی کتاب لکھی ہے، تحریک حقوق نسواں، ایک مطالعہ، ایک جائزہ۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ پڑھ کر اس کو انسان آخر تک پہنچتے انسان کو رونا آ جائے، وہ کتاب ترتیب پائی۔ اور اس کے بعد پھر تو بندہ لے اور پھر اللہ دے اور بندہ لے والا پھر کتابیں لکھتا چلا گیا میں۔ آخر کار پھر یہ 36 کے سائنس سے مجھے بڑی رغبت ہے، بس میں سائنسی ادب، یہاں محترم صلاح الدین صاحب اس کے سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے یہاں بھی میں جاتا رہتا ہوں ان کی بز میں، تو یہ بز مارائیاں کرتے ہیں، تو بز مارائی کرتے مجھے بھی کبھی ڈرائس پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ میاں بولو، تو وہ سائنس کی کتاب بھی مرتب انشاءاللہ ہو رہی ہے۔ اس طرح سے میرا سفر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ اس کتاب میں، یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے، اس میں نے بتایا ہے کہ بچپن میں اس دور میں 50 52 60 تک والدین تربیت کیسے کیا کرتے تھے، سخت نگاہ ہوتی تھی ان کی، محلے کا ہر بڑا ہمارا چچا ہوتا تھا اور اس کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ ہماری کھچائی بھی کرے، ہمیں ڈانٹے بھی، اور والدین، ہمارے والد صاحب، والدہ، کوئی اس میں مداخلت نہیں کرتے تھے، کوئی برا نہیں مانتا تھا۔ آج یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، اور اساتذہ کی بڑی عزت تھی۔ میں نے جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہے، یقین کریں جی چاہتا آج وہ زندہ ہوں تو میں ان کو اپنے کندھوں میں بٹھاؤں، اس لیے کہ ان کو پیسوں سے رغبت ہی نہیں تھی، وہ ایسے جنونی لوگ تھے جن کو علم سے دلچسپی تھی، وہ ہر وقت علم پھیلانے کے چکر میں رہتے تھے۔ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ تھے جن کو پیسے سے دلچسپی نہیں تھی، مفت ٹیوشن کر دیا کرتے تھے، مفت کلاسیں لیا کرتے تھے۔ وین آئی واز اسٹڈنگ ان جسٹ میٹرک میں تھے تو ہمارے پرنسپل نے کہا کہ تمام میٹریکولیٹ کے سارے کے سارے بچے اپنے گھر سے بستر لائیں اور یہاں مستقل 10 دن تک یہاں رہیں گے رات کو، اینڈ وی ول ٹیک کلاسز ان نائٹ وداؤٹ فری چارجز۔ یہ اس زمانے کے لوگ تھے، ہم سے بغیر چارجز کے انہوں نے میٹرک کے ٹیسٹ کرایا۔ خیر یہ تو ہو گیا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب مرحوم نے بڑی اچھی تربیت کی۔ والد صاحب میرے آئیڈیل تھے اور آج بہت سی صفات ان کی میرے اندر پرتو ہے ان کا۔ والد صاحب ریلوے میں ملازم تھے اور جنوری کی سخت ترین سردی کا زمانہ تھا، رات کی شفٹ کی ڈیوٹی تھی۔ اٹ واز 11 o'clock by night and he was wearing a winter uniform، گرم کوٹ گرم، اور میرے سینے میں شدید درد ہو رہا تھا، میں بے چین تھا، میری ماں میری دادی بے چین تھی، رات کا وقت تھا، وہاں تو اس وقت تو 10 بجے سب سناٹا ہو جاتا تھا، اینڈ مائی فادر واز گوئنگ ٹو ہز ڈیوٹی، اور ادھر میں بستر پہ تڑپ رہا تھا، میرے ابا۔
تو مجھے یاد ہے محمود شام صاحب، بیگم صاحب، وہ لمحہ میں آج تک نہیں بھول سکا. میری باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کے آنسو میری گال پہ ٹپک رہے تھے، اور انہوں نے جھک کر اپنی داڑھی سے مجھے پیار کیا. تو وہ داڑھی کی چبھن مجھے آج تک یاد ہے میرے باپ کی. پھر اس کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے. اس طرح میرا سفر آگے بڑھتا رہا. پھر بیچ میں ایک محترمہ کود گئی جو ابھی یہاں موصوفہ موجود تھیں، اور انہوں نے کہا بھائی آپ کی تو سوانحات آنی چاہیے. اینڈ آئی ہیڈ نیور تھاٹ آف رائٹنگ سم لائف اسٹوری. مجھے کبھی سے دلچسپی نہیں رہی. میں نے کہا یہ تو شہرت کا ذریعہ ہے، شہرت کا سبب ہے. اور سارے موضوعات میں نے اٹھائے، اپنی داستان حیات کو میں نے کبھی اہمیت نہیں دی. ان کا اصرار، میں نے میرا انکار، جیسے کہ انہوں نے بتایا. تو آخرکار خواتین کے آگے انسان کو سرنڈر ہونا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے. تو میں جھک گیا ان کے آگے. ان کا سر بلند ہو گیا، میرا سر نیچے ہو گیا. اس طرح سے ایک کتاب خود بخود وجود میں آ گئی. یہ میرا سفر تھا. وہ میرے والد صاحب آغا خان اسپتال میں لیٹے ہوئے تھے. میں ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، ذکر اس پریوش کا، عبید اللہ صاحب، ذکر اس پریوش کا اور بیاں اپنا بن گیا رقیب آخر کو جو تھا رازداں اپنا. پریوش تو پریوش ہے، حسین ترین، خوبصورت ترین، لیکن اصل کمال تو میرا تھا کہ میں بیان کیسے کرتا تھا اس کے حسن کو، اس کے جسم کو میں کیسے بیان کرتا تھا، اور پھر بیان اپنا. تو پھر یہ میری کتاب جو ہے نا، یہ میرا بیان اپنا ہی ہے. آپ کو اس کا ایک جھلک دکھاتا ہوں. میرے والد صاحب مرحوم آغا خان اسپتال میں علاج کے لیے لیٹے ہوئے تھے. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس. برابر میں ایک ایرانی جوڑا بھی زیر علاج تھا، لیٹا ہوا تھا. ابا جان کو فارسی آتی تھی. انہوں نے کہا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم، چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ کے رہ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے اس راستے کی، لا الہ کے راستے کی مشکلات کا اندازہ ہے. میں نے کہا ابا جان میں دیتا ہوں اس کا جواب. میں نے کہا چومی گویم مریضم بلرزم، چومی گویم مریضم بلرزم، کہ دانم مشکلات ہسپتالہ ہارا. وہ ایرانی جوڑا کھلکھلا کے ہنس پڑا. بیاں اپنا، بیاں اپنا. پھر یہ جو قلم ہے نا، قلم، اس کی اپنی قوت ہے. قلم گوید کہ من شاہ جہانم، قلم کہتا ہے کہ کوئی بادشاہ نہیں ہے دنیا کا. من شاہ جہانم، میں ہوں شاہ، بادشاہ میں ہوں دنیا کا. اس کے چلنے سے، اس کی سیاہی سے، چند قطروں سے دنیا تہس نہس ہو جاتی ہے، الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. کارل مارکس کی کتاب، سید مودودی کی کتاب، امام ابن تیمیہ کی کتاب، بے شمار مصنفین ہیں جنہوں نے کایا پلٹ دی، زمین کو نیچے سے اوپر کر دیا. قلم گویا کہ من شاہ جہانم. تو جو صاحبان، جن صاحبان کا رشتہ کتاب و قلم سے ہے، اصل میں آپ کو اس کے بعد اذان ہونے والی ہے، جو میرے والد کا کردار تھا اس پر میں ایک قطعہ سناتا ہوں. رہا برہنہ پا وہ خود، رہا برہنہ پا وہ خود، مگر نیا بوٹ مجھ کو دلا دیا. رہا برہنہ پا وہ خود، مگر نیا بوٹ مجھ کو دلا دیا. میرے باپ کے اسی روح نے مجھے باپ جیسا بنا دیا. میں تماشا دیکھنا چاہتا تھا سروں کی اونچی قطار سے، میں تماشا دیکھنا چاہتا تھا سروں کی اونچی قطار سے. میرے پیر کاندھے پہ رکھ لیے، مجھے دوسروں سے بڑھا دیا. مجھے دوسروں سے بڑھا دیا. کبھی سردیوں میں ہوا چلی، کبھی سردیوں میں ہوا چلی تو رات کو فرش پر میرا باپ چپکے سے سو گیا، مجھے اپنا کھیس اڑا دیا. میرا باپ میرا آئیڈیل، آپ کے باپ آپ کے آئیڈیل. آپ پہنچ ہی نہیں سکتے آج کی اولاد اپنے باپ کی ان کاوشوں کی، ان جد و جہد کی، ان مفلسی کی زندگی ہے. اور میرے والد صاحب اپنی خالہ، چھوٹی خالہ، دیکھیں آپ کمال دیکھیں نا، یہ چیزیں. میری چھوٹی خالہ کی آنکھ کے آپریشن کے لیے، وہ میرے گھر میں مقیم تھیں، بزرگ تھیں، ان کی آنکھ کے آپریشن کے لیے میرے والد صاحب سڑک پر کھڑے ہو کر
ایک اسپتال میں اپائنٹمنٹ لینے کے لیے جانا چاہ رہے تھے. ہی انٹینڈیڈ ٹو ہیو این اپائنٹمنٹ ود آئی سرجن. وہ ان سے اپائنٹمنٹ لینے جا رہے تھے. وہ وقت گزر گیا لیکن کوئی گاڑی ان کو وہاں جانے والی نہیں ملی. یہ عشق کی انتہا, یہ خالہ اور ماں کا احترام کی انتہا. گدھا گاڑی جا رہی تھی, انہوں نے گدھا گاڑی والے کو روکا اور کہا مجھے اسپتال چھوڑو. ہی ٹریول آن دی ڈنکی کارٹ پر جا کے انہوں نے اپنی خالہ کا اپوائنٹمنٹ لیا. آج کے لوگوں کو کہو کہ میں اپنے بچوں کو اگر میں کہوں کہ میں گدھا گاڑی پر بیٹھ کے میں 3-4 میل دور اسپتال گیا تھا, کسی آفس گیا تھا, دے ول لاف ایٹ می, کیا بیوقوفی ہے آپ کا, ٹیکسی کر لیتے. یہ قربانیاں تھیں ان کی. میرے معزز دوستوں, میرے مہربانوں, بہت بہت شکریہ عزت نوازی کا. ہمارے درمیان تجربہ کار, بہترین, عظیم شخصیات بیٹھی ہیں. میں نے اپنی چھوٹی سی داستان بیان کی ہے, اللہ کرے یہ مقبول ہو. یہ اصل میں آپ سمجھاؤں, اور میں نے زیغم رضوی صاحب کو بھی میں نے کہا کہ آپ مختلف اداروں میں بڑے اہم مقامات پر فائز رہے ہیں اور زندگی آپ کی بھی ماشاءاللہ کافی تجربہ کار طویل ہو گئی ہے. آپ کو بھی اپنی داستان لکھنا چاہیے. ایک لڑکی نے مجھے داستان حیات لکھنے کا چسکا چکا دیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی اپنی داستان لکھیں. ان کی داستان اب مرتب ہو رہی ہے. ایک داستان کی مرتب کرنے میں ہماری ملکہ افروز روہیلا محبوب ہیں اور دوسرا میرا ہاتھ ہے. اللہ کرے کہ یہ بھی اپنے اختتام تک پہنچے انشاءاللہ. وہ بھی جب کتاب آئے گی تو ایک نئی کتاب ہوگی, چونکا دینے والی کتاب ہوگی. اینڈ دین ویل بی اگین سیلیبریٹنگ اٹ سم ویئر ایلس. تھینک یو, جزاک اللہ, بہت شکریہ.